اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہیں اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ کیا تم اس کی اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو آپ گواہ ہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 81 اور 82 کی ہم تفسیر یہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کتاب اور حکمت دے اور بڑے مرتبے تک پہنچ جائے پھر اس کے بعد اسی کے زمانے میں آخری رسول آ جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت و امداد کرنا ان کا فرض ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے علم اور نبوت کی وجہ سے اپنے بعد والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائے۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اسی عہد و میثاق پر مجھے ضامن ٹھہراتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہمارا اقرار ہے۔ تو فرمایا گواہ ہو اور میں خود بھی گواہ ہوں۔ اب اس عہد و میثاق سے جو پھر جائے وہ قطعی فاسق، بے حکم اور بدکار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے اور اپنی امت کو بھی وہ یہی ایک تلقین کرے کہ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تابع داری میں لگ جائے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تفسیر اوپر کی تفسیر کے خلاف ہے بلکہ یہ اس کی تائید ہے۔ اس لیے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے لڑکے کی روایت مثل روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی مروی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک دوست کرزی یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دے، اگر آپ فرمائے تو میں انہیں پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متخیر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آپ کے چہرے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے رسول ہونے پر خوش ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت حضور کا غصہ دور ہوا اور فرمایا قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر موسیٰ تم میں آ جائیں اور تم ان کی تابع داری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ مسند ابو یعلا میں لکھا ہے کہ اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، وہ خود گمراہ ہیں تو تمہیں راہ راست کیسے دکھائیں گے؟ بلکہ ممکن ہے تم کسی باطل کی تصدیق کر لو یا حق کی تکذیب کر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر موسیٰ بھی تم میں زندہ موجود ہوتے تو انہیں بھی بجز میری تابعداری کے اور کچھ حلال نہ تھا۔ بعض حدیث میں اگر موسیٰ
علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بس ثابت ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور امام اعظم ہے۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی آپ واجب الاطاعت تھے اور تمام انبیاء کی تابع داری پر جو اس وقت ہوں آپ کی فرما برداری مقدم رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام آپ ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی شفیع ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ تمام انبیاء اور کل رسول اس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے۔ بالآخر آپ ہی خصوصیت کے ساتھ اس مقام پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے درود و سلام آپ پر ہمیشہ ہمیشہ بھیجتا رہے قیامت کے دن تک، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔